قریب مزارات ہیں صرف پنجاب کے اندر، بہت بڑے بڑے جو ہے وہ گدیاں ہیں، اور ان کے جو گدی نشین ہیں وہ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں۔ بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ سارے گدی نشین اتنے امیر کیسے ہو گئے، ان کے پاس جو اتنی جائیدادیں آئی ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہاں سے آئی ہیں۔ یہاں کے جو گدی نشین ہیں یہ پہلی بار جنگ آزادی کے مجاہدین کو کچلنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے دست راست تھے، اور ان گدی نشینوں نے انگریزوں کے حق میں فتوے دیے اور جنگ کو بغاوت قرار دیا، اور انعام کے طور پر جاگیریں ان کو ملی، اور انہی گدی نشینوں کو انگریزوں نے نوآبادیاتی عہد جو تھا ان کا، اس میں پاور سٹرکچر کے طور پر انہیں استعمال کیا، اور ان کے ذریعے سے اپنے کلچز کو بر صغیر کے اندر مضبوط کیا، اور ان کو بڑے بڑے رقبے دیے، بڑی بڑی جاگیروں سے ان کو نوازا۔ ابھی یہاں نام لینا تو کسی کا مناسب نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو اگر کچھ اس کی گلمپسز بتاؤں تو سرگودا میں جو شاہ پور کا علاقہ ہے وہاں پہ ایک گدی ہے، اس کو 6000 سے زیادہ ایکڑ زمین جاگیر کے طور پر ملی۔ اسی طرح اٹک میں ایک گدی ہے، وہاں پہ ان کو 25,000 سے زائد ایکڑ زمین ملی۔ جھنگ کا ایک بہت بڑا نام ہے سیاست کے اندر، ان کو 9000 ایکڑ سے زیادہ زمین جو ہے وہ انگریز نے دی۔ ملتان کا ایک بہت بڑا نام ہے، ان کو 11,000 ایکڑ سے زیادہ زمین دی۔ ملتان ہی کے ایک اور گدی ہے، ان کو 7,000 سے زیادہ ایکڑ زمین دی۔ اور ایک جلال پور میں ایک بہت بڑی گدی ہے، وہاں پہ بھی پیر صاحب ایک ہیں، تو ان کو 34,000 ایکڑ سے زیادہ جو ہے وہ زمین ان کو دی گئی۔ گیلانی ہے، ادھر ادھر، آپ جس طرف دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اور دی کیوں دی، اس لیے کہ جب 600 کے دوسری بھی کار ہے، یہ ویڈیو شو ہو رہی تھی ادھر نہیں آپ نے دکھائی۔ میں ایک بات بڑی سخت آج یہاں کہنا چاہتا ہوں، اور جو کرنا کر لیجئے، میرا حافظ اللہ ہے اور جان اس کے ہاتھ میں ہے۔ حضور والا آپ بھی مدینے گئے ہوں گے، میں بھی مدینے گیا ہوں۔ ریاست نہ لا میں یہ تو یہ آئی ہے نا، پہلے والی تو نہیں آئی ہے جو بھی گزری، یہ والی چلی ہے۔ ہاں تو یہ دکھائی ہے، اچھا بچوں نے نہیں نا سنی، اچھا چلو دوسری لگا دیں۔ میں ایک بات بڑی سخت آج یہاں کہنا چاہتا ہوں، اور جو کرنا کر لیجئے، میرا حافظ اللہ ہے اور جان اس کے ہاتھ میں ہے۔ حضور والا آپ بھی مدینے گئے ہوں گے، میں بھی مدینے گیا ہوں۔ سر سارے پیر خانے جو ہیں اپنا سلسلہ جوڑ یہ کون سی لگا دی؟ ڈاکٹر عمر عادل صاحب یہ کہہ رہے ہیں حافظ میرا اللہ نہیں، دوبارہ فکر میں نے سمجھا نہیں ہوں کیا کچھ اور کہا ہوگا، نہیں بڑے سمجھدار آدمی ہیں۔ میں ایک بات بڑی سخت آج یہاں کہنا چاہتا ہوں، اور جو کرنا کر لیجئے، میرا حافظ اللہ ہے اور جان اس کے ہاتھ میں ہے۔ حضور والا آپ بھی مدینے گئے ہوں گے، میں بھی مدینے گیا ہوں۔ سر سارے پیر خانے جو ہیں اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں سادات سے، اور سادات کی جگہ کون سی ہے سر؟ میرے سرکار کا شہر۔ سر مجھے بتا دیجئے مدینے کی ایک گلی، ایک مضافات بتا دیجئے جہاں پہ کوئی پیر خانہ ہو، جہاں پہ کوئی گیلانی، کوئی جیلانی، کوئی فلانے بیٹھے ہوں۔ یہ بدبخت اس غریب خطے میں آ کر ہمارے مذہبی استحصال کو استعمال کرتے ہوئے ارب پتی بن گئے، زمیندار بن گئے، اس کے علاوہ روحانی پیشوا بن گئے، درگاہوں کے مالک بن گئے، مجاور بن گئے، اور مجاور بننے کے بعد پھر یہ ہمارے حکمران بن گئے۔ ایک میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بہت سے لوگ نہیں جانتے، یہ سارے پیر خانے ان کو ہوا کس نے دی تھی؟ انگریز سرکار نے۔ یہ آپ ان کے مرید ہیں نا ان پیروں کے، تو ان پیروں کا پیر کون تھا؟ انگریز۔ اس کو یہ پتا تھا کہ اگر ہم نے تسلط اور حکومت کرنی ہے اس غریب ملک کے اوپر اور یہاں کے ہر ریسورس کو نچوڑنا ہے، تو ان مذہبی ٹھیکیداروں اور ان پیروں کو ہوا دو، یہ ہمارے چمچے ہیں، ان کے ذریعے ہم اس قوم کا خون چوستے رہیں گے۔ اور آج تک آپ یہی کر رہے ہیں۔ آپ کی کوئی اسمبلی ایسی ہے کہ جس کے اندر پیر خانوں کے مجاور آ کے آپ کے وزراء نہ بن جائے؟ سر یہ 22ویں صدی ہے پاکستان میں، شہر سندھ میں، جہاں پہ نہ صرف بھٹو زندہ ہے بلکہ دندناتا ہوا پھر رہا ہے، اور یہ حال ہے صوبے کا جہاں پہ پچھلے 40 سال سے حکومت ہے ایک ہی خاندان کی۔ میں تھوڑی سی آپ کو رانی پور کی بات بتا دوں۔ رانی پور سندھ کے کسی بھی شہر کی طرح 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک طرف پیر ہے، ایک طرف سیاستدان ہے، اور دونوں گدی نشین ہیں، ایک ہی خاندان ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور کل ایک اطلاع جو موصول ابھی یہ ہو رہی ہے کہ ان پیروں کی جانب سے قبر کشائی کی کوشش کی گئی ہے کہ کسی طرح جو فاطمہ کا جسد خاکی ہے، جو لاش ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے غائب کر دیا جائے، کیونکہ اب عدالت نے تو آرڈر جاری کر دیا کہ قبر کشائی ہو، پوسٹ مارٹم کیا جائے، تاکہ جو حقائق ہیں وہ سامنے آئیں۔ انوار بہت ہی اچھی بات ہے، اسے قبر کشائی نہ کہیے،
इसे कहिए कि आखिरी जो उसका जस्ते खाकी है उसको भी चुराने लगे। आज रात, पिछली रात गुजरी है, 2:30 बजे पीर असद शाह के मुरीदों ने जाके कब्र को खोदने की कोशिश की ताकि सुबह जब एक्सह्यूमेशन हो, एक्सह्यूमेशन वो सही लफ्ज है जो हम अदालत के हुक्म पे एक कब्र खोल के लाश बाहर निकाल के उसके सैंपल देते हैं, उससे पहले तमाम एविडेंस मिटा दिया जाए, तमाम एविडेंस मिटा दिया जाए। बात सिर्फ यह है कि इस वक्त फोकस है वहां पे। मेरी थोड़ी सी बात को मुकम्मल करने दीजिए। हजूर वाला पूरा सिंध ले लीजिए, पूरा सिंध ले लीजिए, उसमें सिर्फ 2 चीजें हैं, वडेरा शाही, मीर शाही, सिक्खा शाही और साईं शाही, और कुछ नहीं है। हजूर वाला रानीपुर में क्या है, पीर अफजल शाह साहब जो हैं वो वहां के एमएनए हैं, जो पीपल्स पार्टी के हैं, मजाल है वो अपने भाइयों के ऊपर जो कि गद्दी को संभाले बैठे हैं। ये पीर ऑफ रानीपुर जो हैं, ये पूरे सिंध के हर इलाके के अंदर एक पीर खानदान बैठा हुआ है। पता नहीं ये कहां से शुरू हुए थे। देखिए, पीर तो वहां के ये कहते हैं कि हम तो मरे हुओं को जिंदा कर देते हैं। तो जाइए ना, फिर करवाइए जिंदा, आप करवाइए फातिमा को जिंदा। हजूर वाला यही बातें आपने करके, आपके यहाँ हर पीर तो यहाँ खुदा बना बैठा है, आपने इनको खुदा खुद बनाया। आज हम बात करते हैं तौहीद की कि शिरक ना करना। सर, पीरी मुरीदी से बड़ा शिरक है ही कोई नहीं। सर, मजाल है आपके मजहबी प्रोग्राम होते हैं, पूरा महीना बैठ के तुम यहां पे रमजान ट्रांसमिशन करते हो, है हिम्मत कभी ये कह सको कि ये पीर खाने ऐन इस्लाम के खिलाफ है, ये शिरक खाने हैं, ये गुमराही का कारोबार है। कैसे हैं आप? उम्मीद आप ठीक होंगे। आई एम सो सॉरी, रात को आपकी कॉल आई थी और मैंने मिस कर दी। मैं नॉर्मली इतनी जल्दी सोती नहीं हूँ, लेकिन कल पता नहीं मैं सो गई और आपकी कॉल आई और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मिड नाइट में आंख खुली तो मैंने देखा कि आपकी कॉल मिस होगी, क्योंकि डेफिनेटली आपका बहुत बिजी स्केड्यूल होगा, आपने टाइम निकाला, तो मुझे इस चीज़ का बड़ा गिल्ट हुआ कि मैंने कहा यार मेरी बात नहीं हो सकी, तो उसके लिए माजरत पहली बात तो ये है। और दूसरा, मैंने भी यही सोचा कि कॉल का तो टाइमिंग का भी डिफरेंस है ना हमारा, तो एट टाइम्स नहीं बात हो पाती है, नहीं समझ आता, तो मैं आपको एक डिटेल टेक्स्ट ही भेज देती हूँ। आई होप कि आप टाइम निकाल के सुन पाए, मेरा पूरा टेक्स्ट आप सुन लें। तो डॉक्टर साहब, मेरा नाम सुमेरा है, मैं इंग्लैंड में होती हूँ, बर्मिंघम से बात कर रही हूँ आपसे। तो मतलब बेसिकली मुझे थोड़े दिन पहले ना आपसे इंट्रोड्यूस कराया था, मेरी एक फ्रेंड होती है दुबई में, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। तो दूसरा ये कि मैं नॉर्मली जो अपना ओवरऑल आपको अपना फेथ का बता रही हूँ कि मैं ये जो है ना पीरी फकीरी बाबे दरबार मजार में चीज़ों को कभी भी नहीं मानती से मुराद मेरे बस ये कंसेप्ट है कि ठीक है अल्लाह के नेक बंदे होंगे, लेकिन जो दुनिया से गुजर गई अब वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, और ये वो मतलब इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़ती। और मतलब बस मेरा यही एक कंसेप्ट है कि भाई जो है करने वाला वो करने वाली ज़्यादा अलग ही है। तो मुझे कभी भी किसी की बातें इतनी क्लिक नहीं की। मैंने पहले भी एक आध दफा रूहानी इलाज थोड़ा कराया पाकिस्तान में, वो थोड़े टाइम के लिए, लेकिन मुझे कभी भी किसी की बातों से ना मतलब मैं इसका क्रेडिट पता नहीं, मेरे पास वर्ड्स नहीं कहने के लिए, शायद मुझे सुन के वो बातें आपकी मुझे गूज़ बम्स आए। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब एक इंसान होता है ना कि इंसान तो इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह के साथ कनेक्शन बनाने के लिए भी ना जो बंदा आपको एक रास्ता दिखाता है या आपके दिल से निकलती है बात यार कि मैं तो किसी डायरेक्शन की तलाश में था और इस बंदे ने मुझे डायरेक्शन दिखा दी है, तो मेरे दिल से ना वो सुन के कुछ वीडियोस देख के आपसे मेरे दिल से लफ्ज निकला पापा, लिटरली मेरा वो फेथ ही नहीं था कि मैं किसी के लिए इस तरह की वो चीजें, और या कुछ टाइम से मैं वैसे सोचा करती थी कि यार नहीं, हर इंसान को एक डायरेक्शन चाहिए होता है लाइफ में, और वो जो डायरेक्शन दिखाने के लिए ना कहते हैं ना कि जाग के बगैर दूध में दही नहीं जमता, मतलब कोई ना कोई गाइडलाइन, कोई ना कोई बंदा आपको चाहिए होता है जो आपको रास्ता दिखा दे। तो मेरे लिए बहुत यूजफुल थी आपकी वीडियोस जो भी देखती हूँ, अब मैं नेटवर्क भी मैं लगा के सुनती रहती हूँ आपकी बातें, मतलब वो वाकई जो है ना आपकी सोल की रिट्रीट है, मुझे बहुत मजा आता है सुन के। मैंने अभी क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को आपको ट्रीटमेंट जो आप बताते हैं स्टार्ट करवाया हुआ है, लेकिन आप बताते हैं ना कि इसकी फीस है कि आप इसको आगे आगे चलाएं, तो मैं तो अभी मैंने इसके रिजल्ट नहीं देखे, लेकिन मेरा अल्लाह पे इतना तवक्कल बढ़ा है कि मैंने उनको स्टार्ट कराया, तो मैं अब खुद से कहती हूँ मैं अल्लाह ताला को कि अल्लाह ताला मैं किसी मुआवजे से काम पे नहीं सेटल होने वाली, मतलब मुझे फेथ है, मैं कहती हूँ इंशाल्लाह अल्लाह हमें मुआवजा दिखाएगा। जब लोगों को मुआवजे देखने को मिलते हैं तो अल्लाह ताला जरूर मुआवजे दिखाएगा, इसी दुनिया में मुआवजे भी होते हैं। तो मैं ऑलरेडी लोगों को बताती हूँ, मैं जिसको होता है फॉरवर्ड करती हूँ, ये करो ये करो ये करो, क्योंकि डेफिनेटली अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम में बहुत ज्यादा बरकत है। तो पहले तो ये थोड़ा सा मतलब आपको इस चीज़ का मैं थैंक यू आपको इसके लिए बोलना चाहती थी कि आपने मुझे एक रास्ता दिखाया है, तो जिसके लिए मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। तो मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मजा आता है सुन के, लाइक ऐसा लगता है कि कोई बंदा है जो मतलब
میں سے نکل کے بات کر رہا ہے. مطلب آپ کو ایک ہوتا ہے نا انسان کو دنیا میں ہر انسان کریڈٹ لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، میرے پاس یہ فیض ہے، میں یہ کر دیتا ہوں، میری دعا سے یہ ہوتا ہے. آپ کوئی کریڈٹ لینے کو تیار ہی نہیں ہوتے. مطلب کوئی آپ کو کریڈٹ دے بھی رہا ہوتا ہے تو آپ جس طریقے سے کہتے ہیں نا کثر نفسی، اور ٹھیک بھی ہے شاید، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس میں آپ کو اپنی کمال تو نہیں ہے، اس میں تو کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن ہر انسان میں یہ احساس ہونا بھی بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. تو آپ اتنی خوبصورتی سے اس چیز کا کوئی کریڈٹ ہی نہیں لیتے ہیں، تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے. کیونکہ بندہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کلام ہے، یہ طریقہ خود کرو گھر بیٹھ کے. ورنہ تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے، یہ فیلنگ لوگوں کو نا بڑا اٹریکٹ کرتی ہے کہ لوگ ان کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. تو ملاقات کا شوق تو خیر میرے بھی دل میں آ گیا ہے. انشاءاللہ جب بھی کبھی میرا پاکستان کا چکر لگے گا، میں ضرور، اللہ زندگی دے آپ کو لمبی اور زندگی نے موقع دیا تو ضرور میں انشاءاللہ ملوں گی آ کے پرسنلی بھی آپ سے. تو یہ وائس نوٹ تو کافی لمبا ہو گیا. اس کے بعد ایک سیکنڈ بھیج دیجیے کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گی کہ میں نے جس کے لیے نا ان کو یہ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کروایا ہے. تو دعا کا جو میں تھوڑی سی کنفیوز ہوں، ابھی ویڈیوز دیکھی ہیں میں نے کافی ساری، لیکن دعا والا جو ہے نا سلسلہ کی دعا کیسے کرواتے ہیں، مطلب کسی سے بھی کروا سکتے ہیں یا میں آپ کو بولوں گی تو آپ کو جو ایک سیکشن ہوتا ہے اس میں کروائیں گے، وہ تھوڑا سا میرے لیے نا اس میں تھوڑی کنفیوژن ہے. تو آپ مجھے خود بھی ادھر تھوڑا سا نا بریفلی بتا دیں گے کہ اسٹارٹ تو میں نے ان کو کروا دی جس طریقے سے کرتے ہیں. میں خود بھی سوچ رہی کہ میں بھی اسٹارٹ کروں. تو آگے کا جو کیا پروسیجر ہوگا، دعا کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ آپ مجھے بتائیے گا. سر وہ ففتھ والا کوسچن ہے وہ بھی پڑھ دوں؟ ہاں جی اسے پڑھ رہے ہیں نا اسی سیکوینس میں. یہ اسی تم تیز لایا ہوا ہے مجھے تھوڑا کم کر لو یار، بند کر دو یہ والا، بند کر دو، وہ چل رہا ہے ایسے کر لو، جب گرمی ہوگی پھر چلا. سر یہ کوسچن ہے کہ سر ہمارے خاندان میں ایک دربار ہے ابو کی پھپھو کے ہسبینڈ کا، اس کی گدی کی اتنی زیادہ سیاپا ڈلا ہے کہ ایک پھپھو ابو کی پہلے چلاتی تھی دربار، وہ ڈیتھ ہوئی تو ایک کزن نے کوئی چلاکی کر کے اس کی ٹیک کیئر کرنا شروع کی، اور پھر اس کے بھائیوں نے اور ایک گلی کا مولوی نے مل کے اس کو قتل کر دیا. اب وہ گدی پہ بیٹھے ہیں، یہ سب سید ہیں، اور جس اس کو نہلایا اس نے کہا کہ جس نے اس کو نہلایا کہا کہ چین پھری ہوئی ہے گردن پہ، ٹانگ اردو میں تو چین ہے، ٹانگوں پہ انگلیوں کے نشان تھے اور بھی باڈی پہ نشان تھے، مگر کوئی رشتہ دار بولا نہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم پہ اس کے بھائی الزام لگا دیں گے، وہ بھی سید ہیں. پھر سب چپ ہو گئے. میرا سوال یہ تھا کہ ہر ذات کا امپیکٹ ہوتا ہے، تو سیدوں کے اندر تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ کسی اور کو حق دلوانے کے لیے حق پہ کھڑے ہو جائیں، اور جہاں تک کہ معاملہ کسی کی جان کا ہو تو پھر کیا پرواہ کرنی. خیر میں فیصل آباد گئی تو مجھے بڑا ہی افسوس ہوا سب کی باتیں سن کے. باقی خاندان والے کہہ رہے تھے کہ بہت کمائی ہوگی اور جمعرات پہ بہت پیسے آتے ہیں. بس السلام علیکم. اونچی ہے بس. میں آپ کو یوٹیوب کی یوٹیوبر ہوتا ہے نا، تو میں آپ کا کافی اچھے چینل پہ آپ کو جو ہیں کلپس دیکھ رہی ہوں، تو میں اپنا تعارف نہیں کرواؤں گی. تو میرا کویشچن یہی ہے کہ سید ذات پہ بات کرنا چاہوں گی جو آج کل کے دور میں نقلی پیر فقیر چل رہے ہیں، جیسے کہ ابھی شف علی سرکار جو ہیں ان کا پردہ چاک ہوا ہے. تو میرے اراؤنڈ اباؤٹ ادھر سید ہیں جن کا تو سجرہ نسب کچھ شریف سے نکلا ہوا ہے، وہ تو سید ہیں،
لیکن ان میں سے بھی کچھ سید ایسے ہیں جو لوگوں کی جن کے اتباع کر رہے ہیں، جن کے چہرے پہ لعنت برس رہی ہے. وہ سید لگتے ہی نہیں ہیں لیکن ہیں وہ گدی نشین. کیونکہ میں 2-3 سید ایسے جانتی ہوں کہ ان کے دادا پردادوں کی دربار بنے ہوئے، لوگ ان پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، سب منتے مانتے ہیں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اس چلتے دور میں ان جیسے سید جن کے چہرے پہ نور بھی نہیں ہے اور بندہ ان کا احترام بھی کرتا ہے اور ان پتہ بھی ہے ان کے کرتوت کیا ہیں، وہ لوگوں پہ جادو بھی کر رہے ہیں، پنجتن پاک کا بھی نام لے رہے ہیں، تسبیحاں بھی پڑھا رہے ہیں، دیگر ان دیگر سارے کام چل رہے ہیں. تو پھر اس سلسلے میں ان کا پھر ادب کس لحاظ تک ہم پہ واجب ہے اور ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ ان سے دور رہنا چاہیے یا انہیں؟ اب میں آپ سے بات پوچھوں، آپ کو بھی سمجھ جائیں. سر میرا کوشچن کا الٹا مطلب نہ سمجھیے گا. میں الحمدللہ سید ذات ہوں کہ اور سید ذات کا بہت احترام کرتی ہوں. میرے عقیدے میں ہے کہ راہ چلتا فقیر بھی اگر کوئی آفت تنکا دے جاتا تو اس میں شفا ہے. تو میں نے اس لیے یہ تذکرہ شروع کیا کہ میں نے خود فیس ٹو فیس ان سید سے بتایا کہ آپ یہ عمل غلط کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ نہ سفلی ہے اور نہ ہی یہ نوری ہے. تو یہ جادو کے زمرے میں آتا ہے. تو ظاہر جادو بھی قرآن مجید میں سے نکلا گیا. تو انہوں نے کہا کہ تو فکر نہ کر، میں سید ذات ہوں، مجھے زیادہ پتہ ہے، پانی جتنا بھی گندا ہو آگ بجھانے کے لیے کافی ہے، اور میں جتنا بھی میرا کریکٹر خراب ہے نا تو یہ میرے لیے ہے، اور میں اپنی جو میرے ماننے والے جو میری امت ہے وہ سب میں ان کے لیے کافی ہوں. تو میں اس لیے اس لحاظ سے کوشچن پوچھ رہی تھی کہ اگلے بندے کو اپنا آئینہ بھی نظر آ رہا ہے اور پتہ بھی ہے اس کا کرتوت کیا ہے، اور میں اس کو ان سے پوچھ کر ہوں ایز احتراماً، تو پھر بھی وہ ایسے بہیو کریں تو مجھے تو پھر ڈاؤٹ ہے نا کہ یا پھر وہ سید نہیں ہے یا پھر سید ذات ان پہ مجھے ڈاؤٹ ہے. تو اس لیے میں یہ کوشچن کر رہی تھی کہ چلتے دور میں جو عورتیں آج کل پیر اور فقیروں کے پاس بھاگ رہی ہیں، پہلے اپنے اعمال درست کریں. اللہ خود ہی معاملے جو کہتے ہیں اللہ کے معاملے سیدھے کرے نا تو دنیا کے معاملے خود بخود سیدھے ہو جاتے ہیں. تو آج کل کی عورتیں جو بھاگ بھاگ کے فقیروں کے پاس جا رہی ہیں، تو اس سلسلے میں نے یہ کوشچن کیا کہ ہر بندہ ولی نہیں ہے اور ہر بندہ سید نہیں ہے. سر 7 ہو گئی. 7 تک 7 ہو گئے. اس میں ان صاحب نے جو کویشچن بیسیکلی جہاں سے سٹارٹ کیا ہے، بعد میں یہ کلپس تو سوشل میڈیا سے میں نے لیے ہیں. ایک تو ڈاکٹر عمر عادل صاحب ہیں، کمپیئر ہیں، اور وہ بات کر رہے ہیں. ایک اور دوسرا بچہ ہے صحافی ہے کوئی جو ہسٹری تاریخ نریٹ کر رہا ہے انڈو پاک کی، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ درباروں کے اوپر جو گدی نشینی اور ان کے ساتھ بہت بڑی جائیداد اور مختلف خاندانوں کو نوازا تھا انگریزوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اور ان میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگ آزادی میں انگریز کے ساتھ دیا اور لوکل لوگوں کو باغی یا بغاوت میں شامل سمجھا، فتوے بھی دیے، اور ان کی جان جو ہے وہ گئی اسی کام میں ان لوگوں کی وجہ سے یا ان کے جتھوں کی وجہ سے. وہ کافی حد تک صحیح ہے. شاید کوئی ایک آدھ کیس ایسا ہو جنہوں نے جنگ آزادی میں انگریز کے خلاف لڑا ہو، جو دربار ہوں. باقی یہ جو درباروں پہ لوگ بیٹھے ہیں خاندانی طور پہ یا چل رہے ہیں، ان میں سے بہت سے واقعی انگریز کے پلانٹڈ تھے. جیسے انہوں نے کچھ مدرسے بنائے اور انہیں پروموٹ کیا، فنڈ کیا، ایک سپانسرڈ اسلام لائے، حدیث کی کتابوں میں تحریف کی، کیونکہ انہوں نے پرنٹنگ پریس لگایا اور انہوں نے پرنٹنگ کی. یہ سارا کچھ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان درباروں پہ حکومت نواز لوگ بٹھائے گئے جو انگریز کی خدمت کرتے رہے اور عوام کے اندر ایک خاص بیانیہ پروموٹ کرتے رہے، اور اس کے بدلے میں انگریز انہیں نوازتا رہا، اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری و ساری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
لیکن انہی میں کئی لوگ بہت ہی خوبصورت پیدا بھی ہوئے اور وہ اللہ رسول کے جینون عاشق بھی رہے اور انہوں نے آگے اس پیغام کی ترویج میں رول بھی پلے کیا اور ان میں کافی لوگ سادات ہیں یا آل نبی میں سے ہیں۔ دوسرا جو خاتون یہ جو جن کی آڈیو بہت کم تھی، آواز شاید آپ لوگوں کو بھی نہ سمجھ آئی ہو، میں نے بڑی مشکل سے سنا تھا ہیڈ فونز لگا کے، ان کا بھی اعتراض تقریباً وہ کراچی والے صاحب والا تھا کہ جو سادات ہیں یا پیر بنے ہوئے ہیں یا سادات ہیں، بہت سے جو لوگ ہیں یہ غیر اخلاقی یا اللہ کی حدیں توڑنے والے یا اللہ کی حدوں کراس کرنے والے ہیں اور لوگوں کو بھی مس گائیڈ کرتے ہیں یہ سارا۔ تو آپ کہتے ہیں سید کی عزت کرو، ان کا مین کویسچن یہ تھا۔ سید سردار کو بھی کہتے ہیں، سید عاشق کو کہتے ہیں، سید آل نبی اولاد علی کو تو کہتے ہی ہیں، سید خامند کو بھی کہتے ہیں، سید عربی زبان میں۔ جو ڈاکٹر عمر عادل صاحب کا یہ سوال ہے کہ مدینہ منورہ جائیں اور وہاں پہ کسی بھی آپ کو سادات کے اس طرح کے آستانے نہیں ملیں گے، تو تھوڑا سا میرے ساتھ ان کی سیٹنگ رہی، وہ خود چل کے آئے تھے، زروا نے ان کے پاس ہاؤس جاب کی، ان کے لیے زروا ایک ڈیفرنٹ اسٹوڈنٹ تھا اور پھر انہوں نے اپنے طور پہ آبزرو کیا ہوگا، میرے سے ملنے بھی آئے اور بڑے پیارے انسان ہیں، درد دل رکھنے والے ہیں۔ مجھے نہیں پتا میرے بارے میں کیا امپریشن لے کے گئے وہ اویس اقبال صاحب کی طرح یا ان کے کیا ویوز ہیں، لیکن میں نے دعا بتا دی انہیں، جتنی بات کرتا ہوں وہ کر دی، بڑے پیار سے ملے تھے۔ یہ مجھے نہیں کلپ ان کا مجھے نہیں پتا کب کا ہے، اس میں کافی حد تک باتیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ سادات یہاں کے جعلی سادات ہیں یا ان کی وہ حرکتیں نہیں ہیں یا وہاں کیوں نہیں ہیں سادات کا نشان یا کچھ، وہ بڑی پینفل ہسٹری ہے۔ جن لوگوں نے کربلا برپا کی تھی، بنو امیہ کہ وہ زیادہ لوگ تھے یا عرب میں قبائلی سسٹم ہے، ان کی اس کے بعد بھی 100 سال حکومت رہی۔ جس طرح آپ کے ملک میں بی بی بے نظیر شہید ہوتی ہیں، تو وہ تو شہید ہو گئی ہیں لیکن بھٹو صاحب زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان کی شہادت کا کچھ پتہ ہی نہیں بی بی کا، حالانکہ ان کے میاں صاحب 5 سال اس ملک کے حکمران رہے، ٹاپ موسٹ سیٹ ان کے پاس، صدر کی سیٹ، آرمی کے بھی کمانڈر ان چیف وہ رہے اور ویسے بھی صدر پاکستان رہے۔ اس کے بعد اب پھر ماشاءاللہ آج کل ہیں، انہوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ منگوا لی، دنیا کی بیسٹ ڈیٹیکٹیو ایجنسی، انہوں نے UN کا پورا مشن بنی، پوری دنیا کی بیسٹ پولیس یا انویسٹیگیشن کے بندے منگوا لیے، اور بی بی بے نظیر کا بیٹا خود جوان ہے ماشاءاللہ، ایسے چلتا ہے وہ۔ تو ہمارے گاؤں میں اس طرح کے بندے کو عموماً نہیں باہر نکلنے دیتے، اس طرح کے بچے کو، کیونکہ وہ اگر اس طرح آکڑ کے چلے تو ساڈے پنڈ کا کوئی میرا خیال ہے چھوٹا موٹا مراسی بھی کہتا چل پہلے ماں دے قاتل تے پھڑ کے آ، تو وہ مطلب چھوٹا پنڈ ہے، وہ یہو جی حرکتاں نے انہاں دیاں، فیصلہ آباد دے نیڑے آ نا تو اس طرح ہی رہندا ہے۔ تو لیکن وہ کم از کم چوڑا ہو کے نہیں ترن دیندے، ٹھیک ہے، اگوں پچھوں کدھروں کدھر کوئی نہ کوئی جڑا نا وہ انگلی کرا دینا ہے کہ چل ہوئے۔ تو بہرحال وہ بی بی کی شہادت کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، 14-17 سال ہو گئے ہیں، اتنی زیادہ بیسٹ ڈیٹیکٹیو ایجنسیاں، سیٹلائٹ چینلز، سیٹلائٹس کی موجودگی، کیمراز کی موجودگی، اس کے باوجود ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوا۔ اور 9 مئی کو لاہور میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر مختلف آراء اور مختلف کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور جو بھی حکومت ہوگی اسی کا بیانیہ چلے گا، یا ہسٹری ان کے جو لے پالک ہوں گے وہ جو لکھیں گے وہ چلے گی۔ یہ سارا کچھ آج سے 100 سال بعد والا کیسے انالائز کرے گا؟ تو اگر کربلا برپا کرنے والے 100 سال حکومت میں رہے، انہوں نے پوری کوشش کی کہ سادات کو مٹایا جائے، کیونکہ بہرحال جو مسلمان تھے اذان میں سے اشہد ان محمد الرسول اللہ ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، دین تھا ہی محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے، اور پھر قرآن تک جاتے تھے تو وہاں اہل بیت کا ذکر یا ان کے سرکار کا یہ کہنا کہ میرے
जो कुरब वाले हैं या कुरबा हैं या अकरबा हैं, इसी तरह उनके घर वालों का जिक्र, बीवियों का जिक्र, तो वो तो आना ही आना था। उसमें फिर जो उनसे मोहब्बत थी आल से, वो ऑटोमेटिक थी। जो हुक्मरान थे, क्योंकि इस्लाम वो इस्लाम रहा नहीं, इस्लाम में ये हुक्मरानी इस तरह थी ही नहीं। इस्लाम इस चीज़ का नाम नहीं, इस्लाम एक निज़ाम का नाम है, अल्लाह के कवानीन का नाम है। वो जो अल्लाह धड़ल्ले से कहता ना, इन्हें कहो तुम भी इस तरह की एक आयत बना के लाओ, वो अल्लाह कोई शायरी के कलाम की बात नहीं कर रहा कि कोई शेर व शायरी तुम भी इस तरह की तुकबंदी कर लो और कहो जी देखो हमने भी अरबी में ऐसी। वो तो कई अरबों ने, कई बेवकूफ़ों ने, अभी भी आजकल भी कई लोगों ने नेट के ऊपर आपको मिल जाती हैं कि वो कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं या सूरह रहमान की मिमिक्री करके नाउज़ुबिल्लाह। तो वो कई कह रहे होते हैं देखिए जी उससे बेहतर कंप्यूटर बना देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। ये नहीं कह रहा। जो साइंस आज कुरान की उन निशानियों को आज एक्सप्लोर कर रही है, आज उसे कई बातें समझ आ रही हैं और ऐसे ऐसे राज खुल रहे हैं, क्वांटम फिज़िक्स और वो सारा कुछ, कि वो अल्लाह करीम उस वक़्त कह रहा है, जो ख़बरें दे रहा है, जो बातें बता रहा है, वो वही हो रही हैं या वो लाज वैसे ही रहते हैं। वो आप उन्हें चेंज अपनी मर्ज़ी से चेंज कर लें, नहीं होता। ठीक है, ये वो कह रहे हैं। अब वो सारी बात अल्लाह करीम की नबी करीम के थ्रू हमारे तक पहुंची। उनके बाद उन्होंने कहा था कि तुम में कोई पार्टी, कोई जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाती रहे। ठीक है, वो अल्लाह की मर्ज़ी है, वो अल्लाह को उसके लिए हुक्मरान नहीं चाहिए होते, कोई ताकतवर नहीं चाहिए होते, बहुत बड़ा जत्था नहीं चाहिए होता, ये उसकी तौफीक है। ये सूरह बकरा की आई थिंक 124-25वीं आयत है, उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है जो उन्होंने अल्लाह करीम से फरमाया हुआ है कि या अल्लाह, जब अल्लाह उन पे खुश हुआ, अल्लाह फरमा रहा है, मैं कोट ही कर दूं आगे पीछे ना हो जाए, कि मैंने उसको जब मुख्तलिफ इम्तिहानों में वो कामयाब हुआ, अल्लाह करीम फरमा रहे हैं या अल्लाह की नज़र में, या अल्लाह करीम उनकी उन कुर्बानियों से, कुर्बानी से कुर्ब मिलता है ना, तो अल्लाह करीम खुश हुआ। तो उस पे वो कह रहा है कि मैंने फ़ैसला किया कि इसको इमाम बनाऊं। आज चाहे वो क्रिश्चियनिटी है जो काकी अभी यहाँ बैठी हुई थी, चाहे वो यहूदियों का मज़हब है, ठीक है, इन सब को एब्राहमिक फेथ्स कहा जाता है, और चाहे मुस्लिम्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, चाहे हज़रत इस्माईल की औलाद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और चाहे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद है जिसमें हज़रत ईसा भी आ रहे हैं, हज़रत मूसा भी आ रहे हैं, हज़रत यूसुफ भी आ रहे हैं, हज़रत दाऊद भी आ रहे हैं। ये सारों का जो मैसेज है, इन सारों का जो इमाम है, वो अल्लाह फरमा रहा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस वक़्त। ठीक है, अब उसमें अल्लाह करीम ख़ुद अपने जो उनके अल्फाज हैं वो कह रहे हैं, और याद करो कि जब इब्राहीम को अलैहिस्सलाम को हमने आज़माया उसके रब ने, और बहुत सी बातों में, और उसने उन सब को पूरा कर दिया, उनमें हुआ, तो तब अल्लाह ने फरमाया है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अब मैं तुम्हें नोए इंसानी का इमाम बनाने वाला हूँ। ठीक है, अल्लाह के दोस्त का भी, खलील अल्लाह का भी खिताब है उनके साथ। तो अल्लाह कह रहे हैं कि इब्राहीम ने फ़ौरन कहा कि मेरी औलाद में से भी, यानी आगे मेरी औलाद में भी चले। ठीक है, मिन ज़ुरियती का लफ्ज़, ज़ुरियत है ये घर के लफ्ज़, जो उनकी बैरल ब्लड लाइन होगी। तो अल्लाह फरमा रहा है मेरा ये अहद ज़ालिमों से मुतल्लक नहीं होगा। ये अल्लाह का करीब वादा है। ये जो काकी जी इतना बोल रही हैं कि जो सैयद ऐसे है, जो वैसे है, अगर वो अपने दर्जे से गिर गया है तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा वाज़ेह फैसला दे चुके हैं। उन्होंने बीबी फातिमा का नाम लेके कर दिया हुआ है कि अगर फातिमा भी, अल्लाह माफ़ करे, चोरी करे तो उसका भी हाथ काटा जाएगा, लॉ वहीं रहेगा, देन शी इज़ क्रिमिनल। उसको इस बात पे नहीं छोड़ा जाएगा कि ये सादात है, सैयद है, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, बीबी फातिमा है वो। ठीक है, सरकार ने फैसला दे दिया, लेकिन अल्लाह का फैसला हज़रत इब्राहीम के दौर से ऑलरेडी मौजूद है कि मेरा वादा ज़ालिमों के लिए नहीं है। मुझे अपने बाबा जी की बात याद है, ये तो बड़े लोग हैं ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नबी के, ये तो मजहबी बात है। मैं एक सादी सी ये बात जो है इसकी बात कर रहा हूँ कि मेरे सामने उन्होंने अपनी औलाद को, अपने बेटों को कहा कि हमें कहते थे, वो उस जगह का हमें तो पता नहीं था, वो कहते थे जो खाली प्लाट सा एक सड़क पे, एक बंजर ज़मीन जो उन्होंने ख़रीदी, और कहा कि यहाँ बाबा पेट्रोल पंप लगाएगा, कोई समय यहाँ आस्ताना बनाएगा, इनका वो बेटे की तरफ शर्त, इनका पेट्रोल पंप
लगा देगा। उनने कई बार कहना अब्बा जी वो कितने साल हो गए पेट्रोल पंप नहीं लाना, लग जाएगा, अभी सड़क बनेगी, बिजली आएगी, ये होगा वो होगा। तो उसमें वो कहते हैं आस्ताना बनाना है। तो उनको एक बार बड़ी सख्ती से कहते हैं कि ये जो लोग मेरे मिशन पे हैं ना, यही मेरी औलाद है, ये लफ्ज़ थे उनके। और हमें उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा, कामरान को याद होगा, इसी को पहले उन्होंने कहा था, मेरे साथ खड़ा है, अचानक ये कम बोलता है लेकिन अचानक ही उन्होंने इसको पकड़ लिया, कहा मेरी बात याद रखना, बाबे ने इधर चेक करने नहीं आना वापस, ठीक है। चंद दिन बाद वो चले गए, लेकिन आगे बाबा खड़ा होगा, अल्लाह पूछे ना पूछे, बाबा जाते साथ पूछेगा कि मेरा मिशन आगे फैलाया था कि नहीं फैलाया, मेरा पैगाम दिया था कि नहीं दिया था। वो अपने बेटे को बड़ी सख्ती से कह रहे थे कि मेरी औलाद वही है जो मेरे मिशन पे काम करेगी, जो मेरा पैगाम आगे देगी, ठीक है। वो क्योंकि सियासी बैकग्राउंड था उनका, वो सारे सियासत में थे, उन्हें डांट रहे थे मंशा भाई को एक बार कि ये जर्नैलों करनैलों और ये MP MNA के पीछे भागना छोड़ दे, इनके हाथ में कुछ नहीं है, जो बादशाही मैं तुझे दे रहा हूँ उधर को आ और उसके पीछे चल, ये सब तेरे पीछे पीछे आएंगे। बहरहाल वो बात मुझे याद आ गई कि जो मेरी मिशन पे होंगे, ये उनकी बात भी उसी होती थी। जैसे वो कहते थे बुल्ले शाह एक मिशन का नाम है, बुल्ले शाह किसी जिस्म का नाम नहीं है, किसी एक मिट्टी के बुत का नाम नहीं है, एक वक्ती दौर का नाम नहीं है, एक जारी और सारी मिशन का नाम है। शरीयत मोहम्मदी वो कहते थे एक जारी और सारी साफ शफाफ ताज़ा उछलते पानी का नाम है, ये रुके हुए पानी का नाम नहीं है, ये स्टेगनेट वाटर नहीं है, ठीक। बहरहाल अल्लाह करीम ने इस आल को नवाजा बहुत ज़्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आके तो अल्लाह ने खुद बात कर दी ना, इन्ना नकल कौसर फसले रबी का मन है रिना शानिया को बलत्तर। अब दुश्मनी उनके साथ रही, करबला में भी निभाई गई, बाद में भी निभाई गई, और उनके दुश्मनों का आज भी, जैसे अलवी साहब जिक्र कर रहे थे कि शिमर ने या जिन्होंने करबला बर्पा की कर तो ली, लेकिन क्या आज तक उनका नाम कोई है लेवा उनका, कोई कहता है हम उसकी औलाद हैं, या फ़ख्र से उठ के कहता है क़यामत तक वो लोग एक अपने ही अजाब में मुब्तला है, और आगे जाके जो होगा वो होगा। जो आले रसूल थी, आले नबी औलादे अली थी, वो मुख्तलिफ़ शहरों में दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैल गए। जिस तरह हज़रत हुसैन भी, मौला हुसैन जो थे वो निकल आए थे मक्का मुकरमा से, बल्कि काबतुल्लाह से हज के दौरान ही, हज से पहले ही 8 या 7 को निकल आए और करबला की तरफ ट्रैवल कर रहे थे। और वहाँ भी जब इन लोगों ने रोका है तो उन्होंने उन्हें ये भी कहा कि या तो मुझे यजीद से 1 to 1 मिलने दो, और या फिर मुझे निकल जाने दो, मुझे जाने दो, मैं तुम लोगों की सरहदों से बाहर चले जाता हूँ। क्योंकि उनसे मांगा क्या जा रहा था, जो बैत की बात ये कर रहे हैं उनसे बैत ही मांगी जा रही थी, ठीक है। इस्लाम में बैत यही थी कि जो कोई तुम में से बेहतरीन होगा, आपने कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम जो रखना है। किसी काकी का सवाल था, शायद इसमें आगे आएगा या कर दीजिएगा, कि जी 100 साल आप कहते हैं 100 साल हो गए, या बाबा जी भी कह रहे हैं 100 साल हो गए, तो 100 साल किस चीज़ को हुए हैं हमें बताएं। हिस्ट्री पढ़ लो यार, खोल के देख लो, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि खिलाफत ना आपस में ख़त्म करना, ठीक है। अपने आप में एक लीडर ऐसा चुन के रखा करो जो तुम में से बेहतरीन है, जो तुम्हारा फैसला फाइनल करेगा, ताकि सेंट्रलाइजेशन रहे, ठीक। उसे खलीफा कहते हैं। वो उनकी बैत फिर बाकी सब ने जब चुन लिया जाए तो उनकी बैत की जाए। उसमें मौला अली की शान बयान की जाती है। वाक़या वो जो है गदीर वाला है कि वहाँ पे हज से वापसी पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों के कुचादे जो लकड़ी का होता है ना, ऊँट के ऊपर रखते हैं, वो सारे ऊपर नीचे रखवा के एक किस्म का स्टेज बना के वहाँ पर उन्होंने हज़रत अली को साथ खड़ा किया था। और सारे जो लोग, कोई लाख के करीब शायद मजमा था, या जो लोग हज पे गए हुए थे साथ मदीना मुनव्वरा थे, वो वापस आ रहे थे, सरकार ने वहाँ पड़ाव किया था। बेसिकली हज़रत अली करमुल्लाह वजहू जो हैं, इनकी शिकायत कुछ लोगों ने लगाई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो क्लियर कर लिया, हज़रत अली से तो पूछ लिया, लेकिन उन्हें पता था कि ये कुछ बुग़्ज़ है कुछ लोगों के दिलों में, कुछ बातों का। हज़रत अली ने मैक्सिमम लोगों को जंगों में मारा हुआ था। कबायली सिस्टम में ये बात भूली नहीं जाती। लेकिन अब कई लोग मुसलमान हो गए थे, इस्लाम में आ तो गए थे, ज़ाहिरी बात है किसी के बाप को मारा हुआ है, किसी का बेटा मारा हुआ है, किसी का भाई मरा हुआ है। तो अब वो इस्लाम वाली अखुवत सारों में वो बदर वाली नहीं थी।
یہ جو اب سارے فوری مسلمان ہوئے تھے، یہ سارے کے سارے فتح مکہ کے بعد ابھی اس لیول پہ نہیں تھے جس لیول پہ مومن تھے، جنہیں اللہ نے بدر تک کہہ دیا کہ یہ میں ان سے راضی ہوں، جو علوی صاحب کی بار بار ڈیمانڈ ہے کہ اللہ میرے سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ ان سے میں راضی ہوں. جیسے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی زندگی میں راضی ہو گیا، کہہ دیا کہ میں نے جب وہ میرے ٹیسٹوں میں پورا، میں نے اس کو امام بنانے کا، دنیا کا امام بنانے کا فیصلہ کر لیا. اسی طرح یہ امامت تو اس گھر میں ہی ہے، لیکن اس مشن میں کئی اس گھر سے بھی اگر نکل گئے، اگر انہوں نے گھر میں ہوتے ہوئے گھر والوں کو زہر دے دیا تو پھر وہ نہیں رہا نا اس درجے پہ. لیکن بہرحال اس وقت جو حالات تھے، اور جو سرکار کے ڈائی ہارڈ قسم کے سولجر تھے، جو ویل ٹرینڈ، جو شروع سے ساتھ تھے، وہ بہت تھوڑے رہ گئے تھے، ٹھیک ہے، مختلف جنگوں میں کام بھی آئے، وہ آگے ٹریننگ کر رہے تھے باقیوں کی. لیکن وہی اللہ والی بات سورہ حجرات والی کہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، انہیں کہو کہ نہیں، یہ کہیں کہ ہم اسلام اللہ ڈفرینشیٹ کر رہا ہے اس پوائنٹ کو، اللہ خود ڈفرینشیٹ کر رہا ہے کہ اس زوم میں نہ رہیں کہ یہ ایمان لے آئے یا نہیں، یہ اسلام لے آئے ہیں. انہوں نے سلامتی مانگی ہے. کئیوں نے جانے بچانے کے لیے اسلام قبول کر لیا، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو دائرہ اسلام میں آ گئے، انہیں پیس میں آ گئے، ٹھیک ہے. لیکن ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ اللہ فیصلہ دے رہا ہے کہ صرف آپ زبان سے کہہ دیں تو آپ مومن نہیں بن جاتے. ہاں مسلمان آپ کہہ سکتے ہیں، آپ ہو گئے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، آپ مسلمان ہو گئے، یا آپ نان مسلم بھی تھے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا. پاکستان میں اب جیسے وہ لا، وہ دیکھیں نا کہ وہ کیتھولک ہوتے ہوئے تیسری شادی کر رہا ہے بندہ، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، ٹھیک. ادھر ویسے ہی ہم مسلمان تو ویسے ہی نہیں اسے کچھ کہیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے، میں کون ہوں. میں نے ویسے ہی اپنے نالج کے لیے پوچھ لیا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے یہ باجی کے گھر مالی ہے، وہ کاکا رہا ہوا ہے پہلے پرانا ملازم، تو میرے ذہن میں تھا کہ یہ کرسچن ہے. تو اب وہ کاکی چونکہ کہہ رہی تھی تیسری شادی کر لی اور بھائی، تو میں نے اس لیے پھر پوچھ ہی لیا کہ آپ لوگ کرسچن ہیں. میں نے کہا شاید یا کزن کہیں جا رہا ہو سکتا ہے مسلمز ہیں وہ ایم ہی، میں سوچ رہا ہوں. اس نے کہہ دیا ہاں میں. اس پہ مجھے پوچھنا پڑ گیا کہ جی اس نے، آپ کے دیور نے دوسری شادی کیسے کر لی، تیسری کیسے کر لی، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی کر لیں دے میں نے کہا مسلم ہو گیا ہوگا، لوگ ایسے بھی ہو جاتے ہیں لا کو کرنے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہویا ہوا کوئی نہیں، بس اس نے کر لیا. تو ہمارے میں بھی ایسے ہی ہے، لیکن اللہ تو نہیں نا رولز ریلیکس کرتا، اللہ کے لا اٹل ہیں. باقی انسان پھر اپنا نقصان خود کرتا ہے. تو اس میں چونکہ وہ لوگ یہ کر رہا، سنی وہابی سارے ہی مانتے ہیں کہ علی اور حق کبھی جدا نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. اور اگر ساری نوع انسانی ایک سائڈ پہ جا رہی ہو اور علی ایک سائڈ پہ جا رہا ہو تو علی کو نہ چھوڑنا، علی اور حق کبھی جدا نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. اور اگر ناطق قرآن کہہ دیا گیا انہیں، ٹھیک، انہیں قرآن کی نص کہہ دیا گیا، انہیں مومنین کا جو کہہ دیا گیا کہ کل ایمان کا لفظ استعمال کر دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر پریکٹیکل سے بھی نبی کریم نے کیا کہ جب بھی ایمانتیں اگر سونپنی، اپنی ایمانتیں سونپنی ہیں تو وہ مولا علی کو سونپ کر جاتے ہیں، ٹھیک. ایک دو جنگوں کے اوپر پیچھے چھوڑ گئے ہیں تو وہ مولا علی تڑپے ہیں کہ جی میں نہیں جان پہ جانا. صاحب نے کہا نہیں، پیچھے عورتوں اور بچوں کا کون دھیان کرے گا. مطلب سرکار کے اپنے کام سے جو بھی تھا. خیبر میں بلانا بھی پڑ گیا، شاید دکھانا تھا ساروں کو. تو اب شہباز شاہ صاحب مجھے یاد آ گئی ہیں، یہاں پہ وہ گانا لگا لیتے ہوتے ہیں، یاد میری ان کو آتی تو ہوگی. تو بہرحال وہ ادھر تڑپتے ہوں گے کہ یار میرے بغیر جنگ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے. پھر آنا ہی پڑ گیا. خیر، تو وہ مولا علی کا اس دن سرکار نے، آئی تھنک اٹ از 18 ذی الحج، اسے عید غدیر کے طور پہ اہل تشیع مناتے بھی ہیں. لیکن ویسے وہ دن ہے جس دن مولا علی نے، سرکار دو عالم نے، وہ حدیث، یہ بھی صحیح حدیث ہے، یہ ہم سنی وہابی اہل حدیث سارے ہی مانتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے وہ جو ایک انہوں نے سٹیج سا بنوایا کچھ آدوں کا لکڑیوں کے اوپر رکھ کے، اس پہ خود کھڑے ہوئے، پھر مولا علی کو آواز دی اور ان کا ہاتھ بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. ٹھیک ہے، یہ ونس اینڈ فار آل انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو اس لیے مولا علی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جب سرکار دو عالم کہہ رہے ہیں. مولا محمد بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مولا اللہ کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں جو لفظ ہیں اسے دوست کہہ لیں، ساتھی کہہ لیں، جو عرب میں
مولا کا لفظ ویسے یوز ہوتا تھا وہ ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود انہیں کہہ رہے ہیں تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس میں کوئی بحث کرنے والے یا نہ کرنے والے. ایک سید تو وہ ہیں. اب ان کی آل اولاد جو تھی جب مسلمان ڈیویٹ کیے شہادت حضرت عثمان غنی کے بعد سے 7 سال جو حضرت علی رہے ہیں وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ جنگیں ہی کرتے رہے, مطلب وہ سیٹل ہی کرتے رہے ہیں بغاوتیں سوچیں, کیونکہ یہ جو کچے پکے مسلمان نئے نئے تھے وہ اب سارے کے سارے عجیب و غریب جو گروہ تھے وہ اپنی جو بھی نئی راستہ نکالتے تھے اس کے لیے انہیں روکنا پڑتا تھا, اس میں پھر جنگ ہو جاتی تھی. یہ کرتے کراتے وہ تو شہید ہو گئے. اس کے بعد مولا حسن نے 6 ماہ یہ خلافت لوگوں نے انہیں بنایا, مدینہ والوں نے مسلمانوں نے انہیں چوز کیا, لیکن ادھر سے امیر معاویہ جو شام کے گورنر تھے وہ ماننے پہ تیار نہیں تھے, جو حضرت علی کے دور سے نہیں مان رہے تھے, اور ادھر سے مصر کے گورنر تھے عمرو بن العاص صاحب. تو بہرحال چونکہ یہ سب چل رہا تھا مولا حسن نے صلح کرنے کی خاطر وہ سارا ختم کیا. یہ ہسٹری سب کو پتہ ہے, سادات کی ہسٹری کا چونکہ ڈاکٹر صاحب ذکر کر گئے ہیں تو بہرحال اس کو کرنا ضروری ہے. جو مجھے پتہ ہے اگر میں غلط ہوں تو کتابوں سے آپ لوگ خود پڑھ لیں, سارے جو آپ کی کتابیں ہیں جسے آپ علم حاصل کرنا چاہیں کسی نے روکا نہیں ہے. لیکن ہے یہ شرمناک ہسٹری کہ انہیں بھی زہر دے دیا گیا اور دینے والا بھی کوئی سید ہی تھا. تو بہرحال یہ سازش کی گئی تو مولا حسن بھی شہید ہوئے. اس کے بعد مولا حسین والا واقعہ تو ساروں کو کربلا کا پتہ ہے. اب ان کے بیٹے حضرت زین العابدین بچے جو بی بی پاک فاطمہ والی لینیج ہے, ٹھیک ہے, لیکن حضرت عباس جس طرح تھے وہ حضرت امام حسین کے بھائی ہیں اور حضرت علی کے بیٹے ہیں, لیکن بی بی فاطمہ سے نہیں ہیں. اسی طرح اور بھی بیٹے تھے, حضرت علی کی اور بھی شادیاں تھیں. بی بی فاطمہ کے دنیا سے جانے کے بعد بہت سی شادیاں تھیں ان کی, ان میں سے بہت سی اولادیں ہیں ان کی. وہ سارے بھی بہرحال آل علی تو ہیں, اولاد علی تو ہیں, ٹھیک ہے. آل محمد وہ بن جاتے ہیں اگر وہ اسی مشن پہ آ جاتے ہیں, نہیں تو وہ اولاد علی تو ہیں. مولا عباس اب اولاد علی تو ہیں نا, ٹھیک ہے. اگر وہ اسی مشن پہ آ جاتے ہیں تو آل میں بھی آ گئے, اولاد میں تو ہیں ہی ہیں وہ حضرت علی کی, تو آل نبی اولاد علی میں وہ شامل ہو جاتے ہیں. یہ سب لوگ مختلف شہروں میں پھیل گئے آہستہ آہستہ, بلکہ جو مسلمانوں کی حکومت تھی جہاں تک بھی سو کال جو مسلم اسٹیٹ تھی اس میں سے بھی کئی نکل گئے, کیونکہ اس پہ ظلم ہوتا رہا. اگلی 11 جنریشنز آگے ظلم ہوتا رہا. 11 امام جو ہیں, کیونکہ سادات میں آپس میں امامت یا آپس میں پتہ ہوتا تھا, سیدوں میں بھی ایک سید ہوتا, ٹھیک ہے, اور وہ بچہ پتہ چل جاتا تھا یا وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا نظام تھا. بہرحال اس کی ساری عزت کرتے تھے. ان میں بھی آپس میں پھڈے بازی ہو جانی. جیسے آپ نے ایک واقعہ پڑھا جس میں وہ کاکی کہہ رہی ہے کہ دربار ایک ہے اور اس پہ گدی ہے اور پھوپھو چلا رہی تھی, ان کے بعد پھر ایک بیٹے نے چلائی, اس بیٹے کو بھائیوں نے مروا دیا ایک مولوی کے ساتھ مل کے, اور اس کے بعد اب وہ اس کی لاش کے اوپر بھی کوئی نہیں بولا اور اسے دفنا دیا گیا. یہ کھیل انسانوں میں پروفیسر صاحب جو ڈاکٹر عمر عادل صاحب بول رہے ہیں یا وہ سارے نکال رہے ہیں اور وہ دوسرے صاحب بھی جو بول رہے ہیں باتیں, یہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ ان درباروں کے اوپر نان سید بھی ہیں, سید بھی ہیں, اس میں ایسے ایسے مقدمے ہیں, 17 قتل ہو چکے ہیں اب تک. لاہور میں داتا صاحب والی گدی سے لے کے آپ سلطان باؤ کی گدی لے لیں یا کوئی اور بھی گدی ہیں, یہ کچھ بھی سارا ہو رہا ہے. یہ سارا اپنی جگہ پہ ہے, لیکن انہی میں کوئی نہ کوئی بندہ, جیسے گولڑا شریف کی بس جو گدی ہے ادھر میر نصیر الدین شاہ صاحب جیسا بندہ آ گیا, ٹھیک ہے. اور ابھی جلال پور والوں کا نام آیا ہے شاید کہ ان کو 34,000 ایکڑ زمین ملی. منڈا انہوں نے اتنے بہ کے روندا رہتا کہ ساڑھے کو 34 ایکڑ نہیں گئے تو مقدمے چل. وہ کہندا جی بہاولپور والے پاسے جلال پور والے گئے. میں تو ویسے ہی کہا تھوڑا میں نے بتانا نہیں تھا, تو بچ بول پہ, ٹھیک ہے. تو گیلانی بیچ میں اسے نام بول دیا نا, تو میں کہا میں گیلانیوں کی تھوڑی سائڈ لے لوں. مجھے تو پتہ نہیں ہے, اچھا کیا تم دونوں نے بتا دیا. تو گولڑا والوں میں پیر نصیر الدین شاہ صاحب جیسا بندہ بھی آیا, پیر مہر علی شاہ صاحب تو تھے ہی تھے, تو ان کی وہ نعت تو ساروں نے سنی ہوئی ہے, کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. اور لیکن بیعت انہوں نے یا ان کے مرشد جو ہیں وہ ویسے سیال شریف والے ہیں, ٹھیک ہے, وہ نان سید ہیں, ٹھیک. اسی طرح بابا بلے شاہ جو ہیں وہ سید ہیں, گیلانی اور بخاری کمبینیشن ہے, ٹھیک.
کوچ شریف کے جو سید گھرانہ 1000 سال پہلے آیا تھا جلال الدین سرخپوش بخاری صاحب، ان کی اولاد آگے سے اور گیلانیوں کی کمبینیشن میں سے بابا بلے شاہ ہو رہا ہے، لیکن بلے شاہ آ کے ارائیوں کے عنایت شاہ سے بیعت ہو رہا ہے، یا ان سے ان کو وہ فلیم واپس لینا پڑ رہا ہے، یا وہ جوت جگائی جا رہی ہے، ان کو وہ راہ دکھائی جا رہی ہے، ان کو سرا اس گٹھی کا پکڑایا جا رہا ہے، ان کو ان سے ملوایا جا رہا ہے۔ تو کوئی تو ایسی بات ہے کہ بابا بلے شاہ جو ہے گھر کے سیدوں کو چھوڑ کے ایک ارائی جو ہے اس کے دروازے پہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی تو چیز ہے۔ اسی طرح بابا فرید الدین گنج شکر جو ہیں یا بابا بہاؤدین زکریہ جو ہیں، یہ لوگ سید نہیں ہیں، نان سیدز ہیں، کچھ علوی ہیں، کچھ حضرت علی کی دوسری اولادیں ہیں، یا ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، یا ایسے کہہ لیں، لیکن سید اس طرح نہیں ہے، بی بی پاک فاطمہ کی اولاد نہیں ہے، آل نبی میں سے آئیں گے، اولاد علی نہیں ہے، ٹھیک، لیکن اس مشن پہ آ گئے تو اللہ کریم نے ان سے یہ کام لے لیا، اللہ لے رہا ہے۔ وہ بابا معین الدین چشتی نے بابا فرید الدین گنج شکر کو مائنس نہیں آؤٹ کر دیا کہ نہیں یہ نہیں میرے اس میں آئے گا، نہیں، وہ ان کی لینیج کو وہ تیسرے نمبر پہ وہ پوتا ایک قسم کا ان کے بن رہے ہیں، وہ دادا پیر ہے اور وہ پوتا بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بابا معین الدین چشتی کا اپنا پوتا جو ہے اس کا نام بتا دیں مجھے، ٹھیک، یہ اس کی شان ہے، اس کی مرضی ہے، باقی میں نہیں کسی کو پروموٹ کر رہا۔ میرے بابا کا تو مشن ہی یہ تھا کہ وہ اپنے گھر کی گدی چھوڑ کے، ان کی دستار بندی ہو رہی تھی تو وہ پگڑی پھینک کے کسی بات پہ انہیں ریئیکٹ کر گئے، وہ تو اللہ سے یہ دعا مانگتے نکل گئے کہ اگر میرے سے یہ کام لینا ہے مجھے اتنا ظرف دے اور میرا ساتھ دے، ٹھیک ہے۔ اور ایسی جذب کی حالت تھی ان کی کہ گھر والے ڈھونڈتے ڈھانڈتے رہ گئے، وہ کہتے ہیں مجھے تو ہوش جا کے آیا بری امام سرکار، اور وہاں 3 دن الٹیاں کرتا رہا، پتہ نہیں ان کی جو بھی حالت تھی، میرے یہ حالت تھی، وہ حالت تھی، وہ کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ وائبریشن کیا ہوتی ہے، بندہ ایسی حالت میں جاتا کیوں ہے، وہ میں چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو آڈیو بعد میں اگر ٹائم ملا تو کرا دوں گا۔ لیکن جو بی بی اس میں اعتراض کر رہی ہے سادات پہ، یا وہ صاحب بھی آپ بھی جو کہہ رہے ہیں، جی میں تو کہہ ہی نہیں رہا، لیکن سید کی اس نسبت کی عزت کی میں بات کر رہا ہوں۔ میں سید کنہیں کہہ رہا ہوں، ایک وہ جو آپ کو اللہ کا راہ دکھائے، آپ کو اللہ سے ملوا دے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا مرشد ہے، آپ سے بیعت لیتا ہے نہیں لیتا، لیکن اگر اس نے آپ کو اندھیروں سے نکال کے اللہ کی طرف چلا دیا ہے تو اللہ کے بندوں اس کی عزت اس لیے کرنی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب کسی نے مجھے یہ بھی کہا ہوا تھا، وہ سوال شاید پچھلی بار آپ لوگ مس کر گئے ہو، کہ قرآن میں سے نکال کے دیں، سورہ لقمان کی 15ویں آیت، اس میں آپ لوگ خود غور کریں، میرا ایک کام تو نہیں ہے، میں تو کوئی عالم نہیں ہوں، گناہ گار آدمی ہوں، لیکن سورہ لقمان کی 15ویں آیت جو ہے نا، مجھے عموماً میں تو اسے یوز کرتا ہوں ماں باپ کے احترام کے لیے، ٹھیک ہے، کہ ماں باپ کو کہاں چھوڑنا ہے آپ نے۔ ویسے تو میں کہتا ہوں نا کہ ماں باپ کا احترام کرنا ہے، ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ بڑا سخت ہے، ماں باپ کی گستاخی نہ ہو جائے آپ سے، ٹھیک ہے، آپ اپنی نسل کی فارم میں بھی اس چیز کی سزا پائیں گے، اور ویسے بھی دین دنیا اپنی خراب کر لیں گے۔ اللہ اس معاملے میں انتہائی سخت ہے۔ صرف ایک بات ہے جس میں وہ ماں باپ کو چھوڑ دینے کا حکم دے رہا ہے، ایک بات ہے جس میں آپ ماں باپ کو ٹوٹل اگنور کر دیں گے، اور وہ ہے جہاں وہ اللہ کو چھوڑنے کو کہیں، جہاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑنے کو کہیں، ان کے اصولوں کو، ان کی حدوں کو توڑنے کو کہیں، تو اللہ کے وہاں الفاظ یہ ہیں، وہ اللہ ذکر تو حضرت لقمان علیہ السلام کا کر رہا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو ایڈوائز کیا، لیکن ہمارے لیے آج بھی وہ لا ویسے ہی ہے۔ وہاں پہ مرشد کا ذکر ہے اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں پھر پڑھ کے سنا دوں یا اپنا ترجمہ جو یاد ہے مجھے تھوڑا سا وہ میں بتا دوں، کہ ماں باپ کو اس صورت میں چھوڑنا ہے جب وہ تمہیں اللہ کو چھوڑنے کو کہے، تم نے اللہ کو اور اس بندے کو جو تمہیں اللہ کی طرف لے جا رہا ہے نہیں چھوڑ۔ اب یہ کون بندہ ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کے لیے تو یہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے اپنے باپ کی گردن اڑا دی جنگ میں، لیکن سرکار کو نہیں چھوڑا۔ سیدنا ابو بکر صدیق اپنے باپ کو ڈھونڈتے رہے کہ اگر وہ سامنے آتا تو میں نے اس کو اڑا دینا، ٹھیک، لیکن سرکار کو نہیں چھوڑا۔ جن لوگوں نے کربلا برپا کی تھی نا، انہیں ان لوگوں پہ بڑی کیڑیں تھیں،
ٹھیک ہے. جس طرح ابھی آپ کے ملک میں 2 پارٹیاں لڑ پڑتی ہیں، یا ایک پارٹی نے باقیوں کی جو اسٹیٹس کو کے حامی لوگ تھے، یا جو بھی کیا لفظ میں یوز کروں، شرافیہ تو نہیں کہنا چاہیے، بدماشیہ یا مافیا کے خلاف اگر اٹھ کھڑی ہوئی ہے ایک پارٹی، اس میں ایک بندہ تو پکڑا گیا، اس کو تو پکڑ کے اندر کر دیا، لیکن کیا باقیوں کو چھوڑ دیا گیا؟ یہ باقیاں تو بھی فل کیڈ کڈی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی اسکینڈل کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو کمپرومائز کر جائیں وہ علیحدہ، جو نہیں کرتے ان کے بھی اسکینڈل بنا دیے جاتے ہیں. ٹھیک، 100 سال کے بعد کون بتاتا پھرے گا؟ آج اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ یہ بچی نے سوال کیا ہوا ہے، وہ سوال آخر میں ہوگا 100 سال والا، وہ ذرا پڑھنا. وہ